اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اسی صورت میں اللہ نے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے کھیل تماشے کے سوا اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. تو اس دنیا کو زیادہ فری بولو مت کراؤ، اس سے زیادہ دل مت لگاؤ. دل لگنے کی علامت کیا ہے؟ کورونا کی علامتیں ڈاکٹر بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی سادہ بخار ہے یہ کرونا والا ہے، تو علامتوں سے پتہ چلتا ہے کرونا والا ہے یا سادہ بخار بھی تو ہو سکتا ہے نا کسی کو. تو بھائی خوشبو اگر نہیں آ رہی کسی چیز کی، گلا میں خشکی محسوس ہو رہی ہے، یوں ہو رہا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ سمپل بخار نہیں ہے، یہ کرونا کی علامت ہے ڈاکٹر کہتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اس کو زیادہ ویلیو دی جائے، بہت زیادہ اس کو ویلیو دینے کے قابل نہیں ہے. تو یعنی محبت نہ کرو اس سے، یہی مطلب ہوا نا. اتنی اس ویلیویبل چیز کی سے دل لگایا جاتا ہے نا، جو سستی سی چیز ہو اس سے کیا آدمی. ایک کوئی پرانا گلا سڑا سیب پڑا ہوا ہے، آپ ضد کر رہے ہو کہ مجھے یہ چاہیے، ابا ایک تھپڑ لگائیں گے، بولیں گے کیا کر رہا ہے تو، کس چیز سے دل لگا رہا ہے بیٹا، تیرا باپ اتنا لینڈ لارڈ ہے، تیرے گھر میں پھلوں کی پیٹیاں آتی ہیں اور تو ایک سیب پہ رالے ٹپکا رہا ہے، تو دماغ خراب ہو گیا نا تیرا. تو دل لگنے کی علامت کیا ہے؟ چھوٹنے کا غم کتنا ہوتا ہے. دنیا رکھنا منع نہیں ہے، دنیا سے دل لگانا منع ہے. عشق کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے. وزارت عشق ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا، لکھا ہوتا ہے نا سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے وزارت صحت، تو کسی نے لکھا ہوا تھا عشق کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے وزارت عشق. ٹرکوں کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہوتا ہے. تو دل لگانا نقصان دہ ہے. دل لگنے کی علامت یہ ہے کہ چھوٹ جاتی ہے تو آپ کو غم کتنا ہوتا ہے. تو رکھو، اس کو زیادہ فری نہ کراؤ. مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک. ہمارے نبی سے زیادہ کون مسکین تھا بھائی؟ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا. تو جب صحابہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے کافر بادشاہ تو ایسے عیش و عشرت میں، اور آپ تو سارے انسانوں سے افضل، اور آپ کے پاس سونے کے لیے تکیہ نہیں ہے، کھجور کی چھال کو وہ بنایا ہوا ہے، اور جب آرام کرتے تھے اس بستر کے جسم پہ نشان پڑ جاتے تھے چٹائی کے. حضرت عمر رو پڑے تھے نا نبی کے گھر آ کے. بھائی حضرت عمر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، کیا حجرہ تھا، وہ گھر بھی نہیں تھا، ایک کمرہ ہی تھا بس، اس میں آئے تو جب دیکھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کیا ہے، تو دیکھا کہ ایک پیالہ لٹکا ہوا ہے، ایک کھجور کی چھال کا تکیہ بنا ہوا ہے اور ایک چٹائی ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکا، مجھے رونا آ گیا کہ جن کو اللہ نے ساری دنیا کا سردار بنایا ہے ان کی حالت کیا ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر میں 40 دن چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی، کیونکہ چولہے کے لیے کچھ پکانے کے لیے کچھ ہو گیا تو جلے گا نا، تو بس کھجوروں پہ ہی گزارا چل رہا تھا، پانی کھجور پانی کھجور. اس لیے کہتے ہیں کھجور کھایا کرو، بڑی خاندانی چیز ہے، کھجور پہ انسان کا بہترین گزارا ہو سکتا ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے رونا آ گیا، تو میں نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا قیس و کسریٰ کو اللہ نے دیا ہے اور آپ کی یہ حالت، تو آپ نے، نبی نے پتہ ہے کیا یہ نہیں فرمایا حضرت عمر کے ساتھ رونے میں شریک ہو گئے. اب دیکھو ہماری کہیں اللہ نہ کرے ایسی غربت ہو، کوئی آئے ہمارے گھر میں آ کے روئے، یار مفتی صاحب باتیں تو بڑی ممبر پہ بیٹھ کے کرتے تھے ہیں بھائی، آپ کے گھر تو ٹوٹے ہوئے کپ ہیں. ایسا ہے نہیں الحمدللہ سب کچھ ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ یار یہ کیا، آپ تو ایف ایکس ہونا تھا وہ تو چھپڑا سا نکلا، یہ کیا نکلا آپ کے گھر میں، تو آپ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے آپ، تو یہ کیا ہے. تو میری حالت کیا ہوگی، میں بھی پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دوں گا. ایسا ہی ہوگا نا، ہم لوگ تو یہ ایسا ہی ہیں بھائی، پھوٹ پھوٹ کے رہوں گا، بولوں گا کیا یار زخم تازہ کر دیا تم نے یار. میں تو
شعر یاد آ رہے ہیں. دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشاں کر دیا, ہم سفیرو تم نے کیوں ذکر گلستاں کر دیا. سمجھ میں نہیں آیا ہوگا, سمجھانا پڑتا ہے. اردو تو مارکیٹ سے بیڑا غرق ہو گیا نا. اردو اتنی خوبصورت زبان کی واٹ لگ گئی ہے یار, اتنی بڑی زبان ہے نا اردو, آپ کو میں کیا بتاؤں. ہمارے حکمرانوں نے بیڑا غرق کر دیا. اگر یہ جرمن کی فرانسیسیوں کے پاس اتنی بڑی زبان ہوتی نا, ایسی حفاظت کا انتظام کرتے. یورپ میں تو اتنی سی زبانیں چل رہی ہیں پھر بھی حفاظت کر رہے ہیں. وہ کتنے سے جرمن ہوں گے دنیا میں, تھوڑے سے, لاکھوں ہیں, چند لاکھ, زبان نہیں چھوڑ رہے وہ اپنی. فرانسیسی کتنے سے ہوں گے, زبان نہیں چھوڑ رہے. جیپنیز تو سمٹتے جا رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں ویسے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے. جیپنیز پیدا ہی نہیں ہو رہے نا, لیکن زبان کی حفاظت کر رہے ہیں. اردو تو اتنی بڑی زبان ہے, ہندی بھی اردو ہی ہے. پورا انڈیا, پورا پاکستان, بنگلہ دیش میں بہت بڑا ایریا, اور برما میں بہت سارے لوگ, اور کچھ کنٹری ایسے ہیں جو انگریزوں کے دور میں نا وہاں سے انڈیا سے اردو اسپیکنگ جا کے ان ملکوں میں آباد ہوئے ہیں. وہاں پہ بہت زیادہ, فجی, اس میں اردو بولی جا رہی. اور بھی کچھ کنٹریز ہیں بھی میرے ذہن سے نکل گئے, وہ ہیں غیر مسلموں کے ملک, مگر وہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے, کیونکہ بر صغیر سے انگریزوں کے دور میں نا بہت لوگ دنیا میں گئے تھے. کتنی بڑی زبان ہے مگر واٹ لگا دی. اس کی حفاظت کا کوئی انتظام ہے ہی نہیں. نہ اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے. کم بخت اب تو نئے نئے لڑکے اردو لکھنا نہیں جانتے, انگلش میں اردو لکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو انگلش ضرور سیکھو میرے بھائی, اردو سے رشتہ مت چھوڑو, بہت پاورفل زبان ہے یہ. تو دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشاں کر دیا. کیا خاندانی شعر. اب شعر و شاعری آ ہی گئی ہے تو تھوڑا سا ایک اور سنا دو. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے کہ بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے. یہ اسٹائل آپ کو انگلش میں نہیں ملے گا. اللہ کی محبت میں یہ شعر کہا انہوں نے کہ اللہ کو دل میں بسا لینا, یہ کلیجہ اللہ نے دل ہی کو دیا ہے, ورنہ اتنی بڑی ذات کو دل میں بسا لینا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ دل کو ہم کہتے ہیں نا بھائی کلیجہ ہے, جگر ہے تو لڑ ورنہ نہیں. بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے, پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا. پہاڑ پہ تو اللہ کی تجلی ہوئی تھی, برداشت نہیں کر سکا اور جل کے ریزہ ریزہ ہو گیا. کہتے ہیں یہ دل ہے ہمارا جس نے اللہ کے جلوے کو اور اس کی محبت کو برداشت کیا ہے. دل کے پاس ایسا کلیجہ ہے. اب یہ اسٹائل لکھو یار, یہ اردو میں, اردو فارسی کی بھی بڑی ٹائٹ شاعری ہے, عربی کی تو بہت ہی خاندانی ہے. یہ زمانے ہیں, خود گورے اس بات کے معترف ہیں. یہ جو یورپ کی زبانیں ہیں نا, ان میں کوئی ادب نہیں ہے, ان میں سائنسی تحقیقات ملیں گی آپ کو. ان میں وہ ادب نہیں ہے جو اردو, عربی, فارسی زبانوں میں ادب ہے. خیر, تو دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشاں کر دیا, ہم سفیروں تم نے کیوں ذکر گلستاں کر دیا. طوطے کو جب آپ پکڑ کے پنجرے میں رکھتے ہیں تھوڑے دن وہ ٹینشن میں ہوتا ہے, اس کے بعد عادی ہو جاتا ہے. قفس کہتے ہیں پنجرے کو. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب طوطوں کا غول اڑتا ہوا جا رہا ہوتا ہے نا, گلستاں باغیچے کو, باغ کو کہتے ہیں, تو طوطے تو باغوں میں گھومتے ہیں. تو یہ جو پنجرے کے اندر طوطا ہے نا, یہ ان اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر مچلنا شروع کرتا ہے کہ یار میں تو بھول بھلیاں ہو گیا تھا, تم نے وہی گلستاں کی بہاریں مجھے یاد دلا دی. تم سارے سیر سپاٹے کے لیے جا رہے ہو, رنگ برنگے پھولوں پہ بیٹھو گے, اور میں کہاں پھنسا ہوا ہوں یہاں پہ اس پنجرے کے اندر. تو اس پہ طوطے نے یہ شعر کہا, دل قفس میں, قفس پنجرے کو, دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشاں کر دیا, ہم سفیرو تم نے کیوں ذکر گلستاں کر دیا. تم نے گلستاں کا ذکر پھر دوبارہ چھیڑ کے مجھے ٹینشن میں ڈال دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی غریب ہو, گزارا نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہے, اور دوسرا آ کے کوئی غربت کو کے بٹن کو تھوڑا سا چھیڑ دے, تو ہم یہی شعر پڑھیں گے, یار ہم تو اس غربت میں ایگری ہو گئے تھے, تھوڑا صبر آ گیا تھا, تم نے پھر غربت کا ذکر کر دیا, تو پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیں. بس یار کیا کریں, سفید پوش آدمی ہوں, مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, بس گزارا کریں گے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیسے نکال. مقصد کیا ہوتا ہے ہماری تو یہی کنڈیشن ہے نا, کمزور لوگ ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیں. حضرت عمر نے فرمایا, رو رہے ہیں حضرت عمر, یا رسول اللہ یہ حالت, تو آپ نے رونا نہیں شروع کر دیا,
کہ عمر تم صحیح کہہ رہے ہو, بس کوئی بات نہیں, مجبوری ہے, گزارا کریں گے, اب کیا, میں پیغمبر ہوں, لوگوں کو توکل سکھا رہا ہوں. نہ آپ نے فرمایا عمر میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا, یہ تو کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر رہا ہے کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہمارے لیے آخرت ہے. تو ہمیں تو یہ بھی مل جائے غنیمت ہے, ہمیں تو لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی آنے والی ہے, اس میں عیش و عشرت ہے. پھر آپ نے کیا فرمایا کہ میری مثال کراکب استظل تحت الشجرہ, ہماری مثال تو اس مسافر کی ہے جو درخت کے نیچے سستانے کے لیے لیٹ گیا ہو, تھوڑی دیر آرام کرتا ہے, کچھ مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو آگے موو کرنا ہے اس نے. تو ہم تو عالم برزخ میں جائیں گے, پھر وہاں سے حشر ہے, پھر وہاں سے جنت ہے, درمیان میں تھوڑے دن کے لیے 50-60 سال تو تھوڑے دن ہی ہے نا. اس کے لیے ہم یہ تھوڑا سا ایک اسٹیشن پہ اترے ہوئے ہیں پڑاؤ ڈالنے کے لیے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملا تو بھی ٹھیک, تو اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے. اور حضرت عمر اس وقت تو پھر بھی کچھ پیسے ہوتے تھے, جب خلیفہ بنے ہیں تو یہی کنڈیشن کس کی ہو گئی, حضرت عمر کی. کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں, کھانے میں قحط پڑا ہوا ہے گھر کے اندر, اور 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے ہیں. اتنی بڑے حاکم کے لوگ تھر تھر کانپتے تھے ان کے نام سے, اور فاقہ کا یہ عالم تھا آپ کا. تو پیسہ پھر بھی اللہ نے اجازت دی. حضرت عثمان کے پاس بہت پیسہ تھا, حضرت ابو بکر بہت مالدار تھے خلافت سے پہلے, خلیفہ بننے کے بعد وہ بھی غریب ہو گئے تھے. تو پیسہ رکھنے پر پابندی نہیں ہے, پیسے سے دل لگانے پر بولو سخت پابندی ہے اللہ کی طرف سے. دل نہیں لگاؤ, ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.